پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کوفیوں کا کیا کردار تھا۔ کوفی جو کہ اپنے آپ کو محبان علی کہتے تھے اور محبان اہل بیت گردانتے تھے، کوفیوں نے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسین کو اپنی سیاست کا نشانہ بنایا، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے سب سے پہلے انہوں نے سیدنا حسین ابن علی کو خطوط لکھے۔ انہوں نے لکھا کہ آپ تشریف لائیں کوفہ میں، مکہ سے کوفہ آ جائیں، آپ کے والد گرامی کے لاکھوں عقیدت مند آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے نہ صرف تیار ہیں بلکہ خون علی کا بدلہ چکانے کے لیے بھی تیار ہیں، بلکہ مستقبل میں اسلامی سلطنت کی سربراہی بھی آپ کے سپرد کی جائے گی۔ یہ حضرت حسین کو انہوں نے لکھا۔ مقصد کہ مشن حیدری کی تکمیل ہو سکے۔ امام المحدثین حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین بن علی کو 12,000 خطوط لکھے گئے جن میں اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ بس ایک مرتبہ تشریف لائیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور کوفیوں کا یہی منافقانہ کردار تھا، بظاہر عقیدت مندانہ لیکن اندر سے منافقانہ۔ یہی وہ کردار تھا جو کہ واقعہ کربلا کا پیش خیمہ اور پس منظر ہے، جس کی وجہ سے امام حسین کی شہادت ہوئی۔ کوفی نہ بلاتے کہ پہلا کردار کوفیوں ہی کا ہے کہ جنہوں نے اپنی حمایت کا یقین دلایا کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے حیات پہ بیعت کریں گے اور ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب آپ چلنے لگے تھے نا تو صحابہ کرام نے کہا تھا کہ آپ نہ جائیں، یہ کوفی ایسے ہیں کہ زبانیں تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ لیکن تقدیر تدبیر پہ غالب تھی، آپ نے جانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے یہ باتیں اللہ کی طرف سے بتا دی گئی تھی کہ آپ کا یہ نواسہ میدان کربلا میں شہید ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے شیشی میں وہ خون بھی دکھایا تھا۔ حضور بیٹھے رو رہے تھے، صحابہ کرام تشریف لائے، یا رسول اللہ آپ روتے ہیں، کسی نے آپ کو دکھ دیا ہے، کس نے رلایا؟ آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور مجھے یہ خبر دی ہے کہ میرا نواسہ کربلا میں شہید ہوگا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو میدان کربلا کی وہ مٹی بھی دکھا دیں۔ چنانچہ جبریل نے ہاتھ لمبا کیا اور مجھے وہ مٹی لا کر دکھائی جو کہ امام حسین کے خون سے سرخ ہوگی۔ تاریخ کا طالب علم اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے کہ عقیدت مند اور خطوط لکھنے والے ناہنجار ہی دراصل قتل حسین کا سبب ہوئے، اور یہی قلم بردار ہاتھ تلوار بردار ثابت نہ ہوئے۔ کبھی ان کی تلواریں امام حسین کے ساتھ ہوتی تو تاریخ کا دھارا پلٹ جاتا۔ حضرت حسین ابن علی کے کزن آپ کے چچا زاد مسلم بن عقیل کوفہ روانہ ہوتے، روانہ کرنے والے کون؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفیر بنا کر روانہ کرتے ہیں۔ کس لیے روانہ کرتے ہیں؟ کہ حالات کا جائزہ لیں کہ کوفی جس طرح کہہ رہے ہیں اسی طرح ہے بھی کہ کوئی نہیں۔
اب آپ میری طرف توجہ رکھیں بھرپور۔ حضرت حسین بن علی نے کوفیوں کے مسلسل خطوط پڑھنے کے بعد، وصول ہونے کے بعد، اپنے سچے جانثار حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ صحیح صورتحال معلوم ہو سکے، جائزہ لیا جا سکے کہ ان خطوط لکھنے والوں میں کس قدر سچائی ہے، حقیقت ہے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کے مطابق کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آپ تیار ہوئے تو آپ کے 2 ننھے بچے بھی فرط محبت سے ساتھ جانے کے لیے اصرار کرنے لگے۔ بچوں کی تو عام عادت ہوتی ہے کہ ابا جی تسی جانا ہے تے سانو بھی لے کے جانا ہے۔ ان کی محبت ایسی تھی کہ مسلم بن عقیل ان کی محبت کو ٹال نہ سکے، چنانچہ ان کو اجازت دے دی اور بچوں کو ساتھ لے جانے پر تقدیر غالب آ گئی۔ کسے معلوم تھا کہ گلشن رسالت کے 2 مہکتے ہوئے پھول کوفہ کی طرف نہیں بلکہ باغ جنت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ کہندے لیا جے کوئی سمجھ آؤندی تے مینوں بھی پتہ لگے گا بھی سمجھ آ رہی تے ثواب مفت دا لبنا۔ حضرت مسلم بن عقیل 2 ننھے بچوں کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ادھر مسلم بن عقیل روانہ ہوئے، ادھر جناب کوفہ پہنچ گئے۔ جب کوفہ پہنچے بڑا فقید المثال، بڑا شاندار استقبال ہوا۔ آپ نے جا کر حالات کا جائزہ لیا۔ جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے انہوں نے محبت علی اور اہل بیت کی محبت میں اتنے جوش سے نعرے لگائے، اتنے جوش سے نعرے لگائے کہ مسلم بن عقیل بھی متاثر ہو گئے کہ وہ حضرت حسین کو بھی لکھ دیں۔ جب انہوں نے دیکھا، انداز دیکھا، محبت دیکھی، نعرے دیکھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت حسین کو بھی میں خط لکھ دوں، پیغام بھیج دوں، میسج بھیج دوں کہ آپ تشریف لے آئیں۔ حالات سازگار ہیں، یہ کوفہ والے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین بن علی کو کوفہ تشریف لانے کے لیے خط بھیج دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کا یہ خط حسین نے پڑھا اور خاندان کے چند جانثاروں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ابن عباس اور سینکڑوں صحابہ کرام نے ان کو روکنا چاہا، مگر حسین اپنے فیصلے کو بدلنے کے لیے تیار اس لیے تیار نہ ہوئے کہ تقدیر بھی تو اپنا کام کر رہی تھی نا۔ اس پر قرآن مجید کی متعدد شہادتیں موجود ہیں کہ تدبیر پر تقدیر غالب آتی ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ برادران یوسف کا فیصلہ کچھ اور تھا، لیکن میرے مولا کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ فیصلے وہی غالب آتے ہیں جو میرے مولا کو منظور ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیصلہ کچھ اور تھا کہ اسماعیل ذبح ہو جائے، لیکن میرے مولا کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ فیصلہ وہی غالب آیا جو میرے مولا کا تھا۔ فیصلے وہی غالب آتے ہیں، ادھر بھی فیصلہ وہی غالب آ رہا ہے۔ حالانکہ سینکڑوں اصحاب رسول ان کو روکنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ رکنے کا نام نہیں لیتے، سفر شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسین بن علی اپنے فیصلے کے مطابق کوفہ روانہ ہو گئے۔ اس طرح تقدیر کے فیصلے غالب آ گئے اور تدبیر ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو گئی۔ تدبیر مغلوب ہو گئی، تقدیر
غالب آ گئی۔ اب دیکھیے مسلم بن عقیل کے ساتھ پھر کیا ہوا۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں جب ان کی آمد ہوئی، میں نے بتایا تھا کہ والہانہ استقبال ہوا، اور جب یہ والہانہ استقبال ہوا، اقتدار پسندوں کو یزید اور اس کی حکومت کو یہ ان کا استقبال پسند نہ آیا۔ دارالسلطنت سے یزید نے والی کوفہ کو معزول کر دیا، اس کو جناب علی سسپینڈ کر دیا، اور ابن زیاد کو حکمران بنا کر کوفہ روانہ کر دیا، اور ساتھ ہی بڑے سخت احکامات دے دیے کہ مسلم بن عقیل کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو سختی سے دبا دیا جائے۔ آگے چلو، چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد نے آتے ہی اس قدر سخت تقریر کی، اب اسے گورنر بنا دیا گیا، اور اس نے آتے ہی اس قدر سخت تقریر کی کہ جو جناب علی نعرہ حیدری لگا رہے تھے اور محبت حسین میں مرتے جا رہے تھے، تصویر بہا رہے تھے، وہ سارے تتر بتر ہو گئے۔ کوفی سارے منتشر ہو گئے، تتر بتر ہو گئے۔ ابن زیاد کی ایک تقریر ہی سے نام نہاد محبان حصول، محبان حسین کے پتے پانی ہو گئے۔ تمام مرید بھاگ گئے جو حسین کے نام کا کھاتے تھے، انہی کے دم قدم سے ان کے شملے قائم تھے۔ ہزاروں کوفی جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا، اور حسین کو کوفہ بلوانے کے لیے 18,000 سے زیادہ خطوط لکھے تھے، ان سب نے چند ہی لمحوں میں اپنی آنکھیں بدل لی۔ اللہ اکبر۔ وہ مسلم جو اب تک ہزاروں عشاق کے جلووں میں رہا کرتے تھے، ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے۔ ابن زیاد نے جب کوفیوں کی اس بزدلی کو دیکھا، جب ان کی طوطا چشمی کو دیکھا، تو اس نے مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کا اعلان کر دیا۔ مسلم بن عقیل اس وقت ہانی کے گھر میں موجود تھے۔ یہ کچھ سچا محبان اہل بیت تھا۔ ہانی ایک سچے محب رسول اور جانثار اہل بیت کے اہل بیت تھے۔ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے دو نہاں درندوں نے نہایت بے دردی سے انہیں شہید کروا دیا۔ طوطا چشمی ان کی دیکھیے کہ جناب مسلم بن عقیل کو جب اس نے قتل کرنے کا اعلان کیا ابن زیاد نے، حضرت مسلم بن عقیل اس وقت ہانی کے گھر میں موجود تھے۔ ہانی ایک سچے محب رسول اور جانثار اہل بیت تھے۔ انہوں نے ہر طرح سے مسلم بن عقیل کو بچانے کی تدبیریں کی، مگر ان کی ایک تدبیر بھی نہ چل سکی۔ ابن زیاد کے درندوں نے شہید کر دیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت سے اقتدار پسندوں کے عزائم بے نقاب ہو گئے، اور کوفی ملنگوں کے خود سے باطن کا بھی پردہ چاک ہو گیا۔ وہی کوفی ملنگ جو کہ محب علی اور عشق حصول کے دعوے دار تھے۔ سلام ہو فرزندان مسلم بن عقیل کے، جنہوں نے اپنے معصوم خون سے دامن صحابہ کو مقدس اور مطہر کر دیا، اور دنیا پہ یہ ثابت کر دیا کہ مظلوموں کو خون چھپائے نہیں چھپتا۔ ایک نہ ایک دن ظالم کی صفاقی کو تاریخ کی عدالت میں لا کھڑا کرتا ہے، جو اس کے ظلم کا شکار ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ادھر جناب مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے۔ مسلم بن عقیل کے صاحبزادگان شہزادگان بھی شہید ہو گئے۔ ادھر سیدنا حسین ابن علی مکہ سے کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت حسین
جو ہی مسلم بن عقیل کا خط پڑھتے ہیں آج میں سفر ہو جاتے ہیں، آپ کو راستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل بھی گئی ہے، آپ اس سے بہت افسردہ خاطر ہوئے ہیں، مگر جو ارادہ اور فیصلہ کر چکے تھے اس پر قائم ہو گئے۔ اپنے جانثاروں کو، اپنے ساتھیوں کو آپ نے بلایا اور انہیں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنائی۔